الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فقال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میری معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کریم بتا رہے کہ جس علم کا نتیجہ یہ ہو کہ جو حاضر ہے بس وہی موجود ہے، جس علم کا نتیجہ یہ ہو کہ جو حاضر ہے بس وہی موجود ہے، اسی کو حاصل کرنے کا نام کامیابی ہے۔ فرمایا یہ علم ناقص ہے، نامکمل ہے۔ اگر اس کی بنیاد پر منصوبہ بندی ہوگی تو گھر سے لے کر ملک تک، سوسائٹی سے لے کر اجتماعی معاشرے تک سب فساد زدہ ہو جائے گا، اس لیے کہ منصوبہ بندی کی بنیاد بڑی غلط، بڑی کمزور ہے۔ اگر علم کا نتیجہ یہ ملا کہ جو حاضر ہے بس یہی موجود ہے، جو حاضر نہیں وہ کچھ نہیں، جو حاضر نہیں وہ کچھ نہیں، فرمایا یہ علم ناقص ہے۔ نبوت کا علم کیا ہے؟ نبوت کا علم یہ ہے جو حاضر ہے وہ بھی موجود ہے، اور جو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی نبوت کے راستے سے پتہ چلا وہ بھی موجود ہے۔ اگر اسے سامنے رکھ کر زندگی کی منصوبہ بندی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ناقص منصوبہ بندی ناقص علم کی بنیاد پر ہوئی کہ جو کچھ ہے اسی میں آگے بڑھنے کا نام کامیابی ہے، جیسے کہنے والوں نے کہا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا۔ تم ہمیں کہتے ہو کہ اس کے بعد کوئی اور زندگی ہے بڑی خوبصورت، آج نہیں دیکھتے ہمارا مکان بھی تم سے اچھا، ہمارا محل بھی تم سے اچھا، ہمارا ساز و سامان بھی تم سے اچھا، ہم ہر لحاظ سے تم سے اچھی حالت میں، کامیاب تو ہم ہیں، کامیاب تو ہم ہیں۔ تو اس علم، ناقص علم کی بنیاد پر کامیابی کے پیمانے بدل جایا کرتے ہیں کہ جو موجود ہے اگر وہ حاصل ہو گیا تو کامیاب، اور نبوت سے جو علم ملا وہ کیا بتلا رہا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ یہ دنیا جو تمہیں نظر آ رہی ہے بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، جو تمہارے نظروں سے اوجل ہے وہ بہت بڑی بھی ہے، بہت پائیدار بھی ہے۔ اگر یہاں کا سب کچھ مل گیا اور وہاں کا کچھ نہ ملا تو بدترین خسارہ ہے، اور یہاں کا کچھ نہ ملا وہاں کا سب کچھ مل گیا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لبسنا یومن او بعض یوم، یہ جو تمہیں آنکھیں سے نظر آ رہا ہے یہ تو اتنا تھوڑا ہے، یہ تو اتنا تھوڑا ہے۔ لبسنا یومن او بعض یوم، دن، آدھا دن، اس کی حیثیت تو اتنی ہے، اور جو تمہیں نظروں سے نظر نہیں آ رہا وہ کتنا بڑھیا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، بہت بڑھیا، بہت پائیدار ہے۔ تو یہ خیال کر لینا
کہ یہاں جو کچھ موجود ہے اس کو حاصل کرنے کا نام کامیابی ہے، یہ غلط علم کی بنیاد پر ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، یہ آخرت کے بارے میں ان کے علماء نے لکھا کہ ان کا علم آخرت کے معاملے میں پنچر ہو گیا۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بات تو ایسے ہیں جو شک میں ہیں کہ اور زندگی بھی ہے کہ نہیں، اور بعض تو بالکل ہی بے بصیرت ہیں۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، جو علم میں نہیں آیا انہوں نے اس کا انکار ہی کر دیا۔ تو آج کی دنیا میں اس علم کے چرچے چونکہ بہت ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے اسی میں آگے بڑھنے کا نام ترقی ہے، اور اسی میں سبقت کرنے کا نام کامیابی ہے، اسی میں سبقت کرنے کا نام کامیابی ہے۔ لیکن نبوت سے جو علم ملا ہے، سبحان اللہ، اس علم کا حاصل یہ ہے کہ یہ دنیا بھی اس وقت تک مبارک ہے جب تک تمہاری آخرت مبارک ہے۔ جب تک تمہیں آخرت تمہاری سنور رہی ہے، اس کے ساتھ اگر دنیا کا اثاثہ بھی مل جائے تو مبارک ہے، اور اسے کھو کر اسے پا لینا، اسے کھو کر اسے پا لینا، یہ بدترین خسارے کا سودا ہے۔ اسے کھو کر، اسے ضائع کر کے، اسے فراموش کر کے، اسے نظر انداز کر کے دنیا کو پا لینا، تایا دنیا کا سارا خزانہ تمہارے اختیار میں آ جائے اور ساری دنیا کی سلطنتیں تمہارے قدموں تلے آ جائیں، لیکن اسے کھو کر یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ ہاں وہ تو کامیاب ہو سکتا ہے جس کے ہاتھوں سے ساری دنیا نکل گئی لیکن آخرت اس کی بن گئی، تو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اس کی کامیابی میں ذرہ برابر بھی شک نہ کرنا، جس نے وہ پالی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، آج جس علم کا چرچا ہے وہ ایسا ناقص اور نامکمل ہے، اور بلکہ اس پر دنیا کی صلاحیتیں اور وسائل، دنیا کا بجٹ، دنیا کی دانشیں، دنیا کی صلاحیتیں لگ رہی ہیں کہ اس علم سے یہ علم کی سوئی یہیں تک رکی رہے، آگے نہ بڑھنے پائے، کہ بس جو کچھ سامنے ہے اس کو پا لینے کا نام کامیابی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے یہی زندگی ہے، اور اسی زندگی کو خوبصورت بنانے کا نام کامیابی ہے۔ جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے یہی زندگی ہے، اسی کو خوبصورت بنانے کا نام کامیابی ہے۔ یہی دنیا کا علم اس وقت رواج پا رہا ہے کہ جو کچھ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اور اسی کو خوبصورت بنانے کا نام زندگی ہے، اسی کا نام کامیابی ہے۔ اور نبوت نے کیا علم دیا؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ کیسے لوگ تیار کیے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں، سبحان اللہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، گھر میں چکی پیسا کرتی تھی، مشکیزہ پانی کا اٹھایا کرتی تھی، گھر کا کام کاج خود کیا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رکھا تھا، علی باہر کی ذمہ داریاں آپ کے سپرد ہیں، گھر میں راحت پہنچانا آپ کے لیے یہ میرا کام ہے۔ تو گھر کا سارا کام کاج کرتی تھی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ باندیاں آئیں خدمت کرنے والی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ فاطمہ ابا جان کے پاس جاؤ، کچھ خادمہ اپنے گھر کے لیے تم بھی لے آؤ، کام کاج کر لیں گی۔ حضرت فاطمہ تشریف لائیں اور ابا کے سامنے بوجہ احترام عظمت میں بول نہ پائیں، خاموش رہی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا فاطمہ بیٹھی، پوچھا بیٹی کیوں آئی ہو؟ کہ اللہ کے رسول علی نے بھیجا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کام کاج کے لیے کوئی خادمہ تمہیں بھی مل جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی مدینہ کے ضرورت مند ابھی باقی ہیں، پہلے ان کا کام ہو جائے، لیکن ہاں تم گھر جاتے جاتے ایک چیز لے جاؤ، جب رات بستر پہ جاؤ اور تھک جاؤ اپنے کام کاج سے تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لینا، تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، آخرت کا سرمایہ بھی اکٹھا ہو جائے گا۔ فاطمہ ہے، سید الکونین کی بیٹی ہے، امام الانبیاء ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جو آپ کے حکم پر گردنیں کٹانے کے لیے تیار تھے اور جو آپ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے، آپ کی بیٹی کا گھر ساز و سامان سے نہیں بھر سکتے تھے، لیکن سبحان اللہ امت کو بھی تو سبق دینا تھا۔ اگر دنیا کا کچھ رہ بھی گیا آخرت سنور گئی تو ناکامی نہیں، سچ بات ہے، سچی کامیابی یہی ہے۔ اگر کچھ دنیا کا گھاٹا نقصان ہو بھی گیا تو کیا ہوا، لبسنا یومن او بعض یوم، سفر میں تو کچھ دکھ درد آ ہی جا کرتے ہیں، اور سفر میں تو کچھ تکلیفیں مشقتوں سے واسطہ پڑ ہی جایا کرتا ہے، دوران سفر ہر خواہش تھوڑی پورا ہوا کرتی ہے، لبسنا یومن او بعض یوم، دن آدھے دن کی بات ہے، ہاں کہیں منزل کھوٹی نہ ہو، کہیں منزل کھوٹی نہ ہو، کہیں والآخرۃ خیر وابقا، وہاں کہیں ناکامی سے دوچار نہ ہونا پڑے، یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے۔ لیکن میرے عزیزو آج نبوت کے اس علم کا اور اس فکر کا، اس ادب کا رواج جاتا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ساری زندگی کی منصوبہ بندی جو ہوتی ہے وہ اسی دنیا کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہے۔ آج کا کہلانے والا مسلمان محمد رسول اللہ پہ ایمان تو رکھتا ہے، جب اپنے بیٹے اور بیٹی کے فیصلے کرنے لگتا ہے تو یہ کس چیز کو پیش نظر رکھتا ہے؟ جب اس کی تعلیم اور تربیت کے فیصلے کرنے لگتا ہے تو اس کے پیش نظر کیا چیز ہوتی ہے؟ جب وہ زندگی کے اپنے منصوبہ بندی اور فیصلے کرنے لگتا ہے تو اس کے پیش نظر کیا چیزیں ہوا کرتی ہیں؟ غیر تو غیر ہیں، آج میرے نبی کے ماننے والوں کا بھی طرز عمل غیروں ہی کی طرح ہے، غیروں ہی کی طرح اس کا سوچنا ہے، اس کے فیصلے ہیں، اس کی زندگی کا انداز ہے کہ یہ سنور جائے، یہ سنور جائے۔ اللہ سے جب اللہ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا، جب نبوت کے علم سے محروم طبقہ اہل ایمان سے کہنے لگا ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، دیکھتے نہیں ہمارا گھر، ہمارا محل، ہمارا فرنیچر، ہمارا ڈرائنگ روم، ہمارا یہ گھر کے مہمانوں کے لیے اٹیچ بات، مفسرین نے لکھا ہے یہ سب ان تم چیزوں سے تمہارے سے اچھا ہے، خیر و ابقا تم سے بہتر نظر آ رہا ہے، اثاثا احسن ندیا، تو اللہ نے جواب دیا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًّا، ارے تم سے زیادہ بھی دنیا کی شان و شوکت کی زندگی رکھنے والے تھے، دیکھتے نہیں ان کی تاریخ تو پڑھو، ان کی تاریخ تو پڑھو، ان کا انجام بد تو ذرا دیکھو، کیسی بربادی ہلاکت ان پر ٹوٹ پڑی ہے۔ تو دنیا کی اس خوشحالی کا نام کامیابی، یہ اس نبوت سے، نبوت کے فیض سے محروم علم کا نتیجہ ہے۔ اگر نبوت کے فیض سے ملا علم ملتا تو اس دنیا پر جو آخرت سے خالی ہو، اس دنیا پر جو آخرت سے محروم ہو، اس دنیا پر جو آخرت کی بربادی پر مل رہی ہو، آدمی رشک نہ کرے، آدمی رشک نہ کرے، بلکہ اس پر افسوس کرے کاش کہ اس کی زندگی کا رخ ٹھیک ہو جائے۔
اس کی زندگی کا رخ ٹھیک ہو جائے. فخرج علی قومی فی زینتی قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم. جب ایک سرمایہ دار اپنی پوری شان اور پوری ٹھاٹ باٹ کے ساتھ فخریہ اور تکبرانہ انداز، اعلیٰ درجے کی سواری، شاندار لباس، آگے پیچھے نوکر چاکر، دنیا کی چمک دمک کے ساتھ جب اپنے محل سے اپنی سواری پہ باہر نکلتا ہے تو قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جن کے نظروں میں دنیا ہی دنیا ہے اور ان کے ہاں عزت کا پیمانہ، کامیابی کا معیار، خوش نصیبی اور سعادت مندی کا نشان دنیا ہی ہے. جب انہوں نے اس سرمایہ دار کو دیکھا تو کہنے لگا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں بھی ملا ہوتا یہ. اور کہنے لگے انہ لذو حظ عظیم، بڑا ہی نصیب والا ہے، بڑا ہی نصیب والا ہے. ان بیچاروں کا علم ہی اتنا ہی تھا، ان کی فکر ہی اس غلط علم کی بنیاد پر بنی تھی، ان کی زندگی کی عمارت ہی اس غلط علم کی بنیاد پر رکھی گئی تھی. کہنے لگے واہ واہ کیا نصیب ہے. رال ٹپکنے لگی اس سرمایہ دار کو دیکھ کر. اور جنہیں اللہ نے نبوت کا علم دیا تھا، جنہیں علوم الہی کا حصہ ملا تھا، کیا کہنے لگے وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ ثواب خیر لمن آمن وعمل صالحا. تف ہو تم پہ، تف ہو تم پہ. تم کس شخص پہ رش کر رہے ہو جو اپنی آخرت برباد کر کے دنیا کے کچھ نقشے جس کے پاس ہیں، جو اپنی آخرت برباد کر کے جو خیر و ابقا ہے اس دوران سفر جس کی حیثیت لبسنا یومن او بعض یوم، ایک دن آدھا دن کی ہے، اس کا ساد و سامان اس کے پاس اکٹھا ہے اور تم اس پہ رش کر رہے ہو. ویلکم، تف ہو تم پہ، تمہاری عقل پہ، تمہاری دانش پہ، تمہارے علم پہ، تمہاری سمجھ بوجھ پہ، تف ہو پہ تم پہ. عقل مند، دور اندیش، صاحب علم، دانا وہ کون ہے؟ ثواب لمن آمن وعمل صالحا، جس کے پاس آخرت کی زندگی کا سرمایہ ہے، جس کے پاس کل کا سرمایہ ہے. چاہے یہ سرمایہ دنیا کی سنورنے کے ساتھ حاصل کیا اور چاہے دنیا کا گھاٹا برداشت کر کے آخرت کا سرمایہ اکٹھا کیا، ارے یہ خوش نصیب ہے، یہ خوش نصیب ہے. لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، لیکن یہ سمجھ بوجھ ہر ایک کو حاصل کوئی نہیں ہوتی، اس لیے کہ دنیا کی چمک دمک اتنی ہے، آدمی تھوڑے سے نقشے چمکتے ہوئے دیکھے رال ٹپکنے لگتی ہے. چاہے وہ کتنا ہی اللہ کا باغی کیوں نہ ہو، سرکشی کی زندگی گزار رہا ہو، حرام اور سود لے کر اس کی عمارتیں اور اس کی فیکٹریاں بن رہی ہوں، چاہے وہ اللہ سے بغاوت ہی کیوں نہ کر رہا ہو، چاہے اس کے گھر سے بے حیائی اور فحاشی کے سلسلے کیوں نہ چل رہے ہوں، چاہے اس کے شرم و حیا کا جنازہ ہی کیوں نہ نکل گیا ہو، لیکن چونکہ دولت مند ہے، چونکہ عہدے اور منصب والا ہے، چونکہ دنیا کے نقشے اس کے پاس ہیں، یہ مسلمان کہلانے والا بھی اس پر رش کرنے لگتا ہے، یہ بھی رال ٹپکانے لگتا. کیا خوش نصیب ہے، کیسے اقبال بلند ہیں. فرمایا تف ہے ایسوں کی عقل و دانش پر، عقل مند اور دور اندیش وہ ہے جس کی آخرت کا سرمایہ اکٹھا ہو رہا ہے. اس کے ساتھ دنیا مل جائے وہ بھی مبارک ہے، اور دنیا سب کچھ نکل جائے. بلال کے پاس کیا بچا تھا، خبیب کے پاس کیا بچا تھا، اور سمیہ کے ہاتھ میں کیا رہا تھا، فاطمہ کے گھر میں کون سا سامان تھا، محمد رسول اللہ کی زندگی میں کیا کچھ نظر آتا ہے. لیکن میرے عزیزو، کامیابی کی انتہائی منزلیں اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی. تو میرے عزیزو، صحت مند علم جو نبوت سے ملا ہے وہ یہی ہے، آخرت سنور جائے جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی،
نبی کے علم سے پتہ لگا ہے جس کی وہ بن گئی دنیا بن جائے ساتھ مبارک ہے، اور دنیا سب کچھ ہی لے لی جائے وہ بن جائے پھر بھی سودا کامیابی کا ہے۔ اللہ رب العزت یہ صحیح فکر نصیب فرمائے اور زندگی کا یہ صحیح رخ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔